حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، صاحبان ایمان و بصیرت و ماتم داران شہزادی کونین، آپ حضرات کی خدمت میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا اور وسیلہ بنی شہزادی کونین۔ انشاءاللہ بہت مختصر سے وقت میں اپنے معروضات آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں پیش کروں گا، اور کوشش یہ رہے گی کہ اس مختصر سے وقت میں آپ جب یہاں سے اٹھیں تو رزق ثواب کے ساتھ ساتھ، رزق معرفت کے ساتھ ساتھ، رزق علم کے اضافے کے ساتھ آپ اٹھیں۔ تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ کچھ کڑوی باتیں بھی ہوں گی، تو انشاءاللہ اسے آپ برداشت کیجیے گا، اور کڑوی باتوں کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے اور بیان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم اس در کے ماننے والے ہیں کہ جہاں مشکلوں سے ڈرا نہیں کرتے، تو لہذا آپ بھی مشکل کشا کو وسیلہ بنا کر سنیے گا، اور میں بھی مشکل کشا کو وسیلہ بنا کر آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں اپنے معروضات پیش کروں گا۔ دوسری مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر شہزادی کونین کے علاوہ کسی بھی عنوان سے مجلس ہوتی ہے تو ٹاپک کا انتخاب کرنا، موضوع کا انتخاب کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب شہزادی کے سلسلے سے بولنا ہو تو ذہن جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، کیا چیز بیان کی جائے، کیا عظمت بیان کی جائے، چونکہ ان کا مقام بیان کیا جائے، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی عصمت، ان کی معرفت، ان کا پردہ، اللہ اکبر، ان کا روٹیاں دینا، ان کا فرشتے کو درزی بنوانا، ان کا چکیاں چلانا، ان کی تسبیح، ان کے بابا، اللہ اکبر، ان کے شوہر، ان کے بچے، ایک ایک چیز۔ تو لہٰذا میں نے جو اپنی اس گفتگو کا عنوان قرار دیا، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ شہزادی کی کسی بھی عظمت کو کوٹ نہیں کیا جا سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ فاطمہ بس فاطمہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ فاطمہ بس فاطمہ ہیں۔ میں نے کیوں کہا؟ چونکہ کوئی بتا ہی نہ سکا کہ فاطمہ ہیں کیا، اللہ اکبر، کوئی بتا ہی نہ سکا کہ فاطمہ ہیں کیا۔ بس میں شہزادی کے تعارف میں اتنا کہوں گا کہ شہزادی وہ ہیں کہ جن کا نام فاطمہ، اور صرف شہزادی کا ہی نہیں، شہزادی کی جو دادی ہیں وہ فاطمہ عائزہ، شہزادی کی جو نانی ہیں وہ بھی فاطمہ، نام فاطمہ مخزومیہ، شہزادی کی جو ساس ہیں حیدر کرار کی والدہ بنت اسد وہ بھی فاطمہ، شہزادی کی جو ننند ہیں ام ہانی، ہم کہتے ہیں ام ہانی چونکہ کنیت ہے، نام ان کا بھی فاطمہ، اللہ اکبر، شہزادی کی جو ساس ہیں وہ بھی فاطمہ، شہزادی کی جو چچی ہیں وہ بھی فاطمہ، شہزادی کی جو دادی ہیں وہ بھی فاطمہ، شہزادی کی جو نانی ہیں وہ بھی فاطمہ، شہزادی کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی فاطمہ۔ اب جائیے آپ، یہ سلسلہ آگے بڑھا، یہ نام جو تھا اس گھرانے کا تبرک بنا، جائیے آپ ایران میں، شہزادی معصومہ قم، معصومہ قم لقب ہے معصومہ، نام فاطمہ، سرکار امام کاظم کی جتنی بیٹیاں سب فاطمہ، امام رضا کی جتنی بہنیں ہیں وہ سب فاطمہ ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھا۔ شہزادی کو اللہ نے بیٹے عطا کیے، ایک حسن، ایک حسین، امام حسین کی جتنی بیٹیاں، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، سب بیٹیاں فاطمہ۔ امام حسن کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی، نام فاطمہ، امام حسین کو ایک بیٹا عطا کیا، امام زین العابدین ہم کہتے ہیں، نام علی، اللہ اکبر، اللہ نے کب ان دونوں کو ملاؤ، امام حسن کی بیٹی فاطمہ ہیں، امام حسین کے بیٹے علی ہیں، دونوں کو ملایا، آیت ملتی ہے مرج البحرین یلتقیان، دونوں کو ملایا،
پانچویں امام کا وجود سامنے آیا، نام محمد، آپ نے غور ہی نہیں کیا، اللہ نے نام محمد کو پیش کر دیا، وسیلہ بنایا علی و فاطمہ، نام محمد کو پیش کیا، وسیلہ کسے بنایا؟ علی و فاطمہ کو۔ تو آپ غور کریں، شہزادی خود فاطمہ، شہزادی کی دادی فاطمہ، شہزادی کی نانی فاطمہ، شہزادی کی ننند فاطمہ، شہزادی کی ساس فاطمہ، شہزادی کی پوتیاں فاطمہ، شہزادی کی نواسیاں فاطمہ۔ اب ہمیں ہے اس نام پہ افتخار، ہمارے گھروں میں ہماری بچیاں فاطمہ۔ سرکار اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کو اس نام پر اتنا افتخار کیوں ہے، اس کے معنی کیا ہیں، تو کوئی ڈکشنری نہ بنی، کوئی لغت نہ بنی کہ جو نام فاطمہ کے ایک معنی کے علاوہ کوئی دوسرا معنی بتلاتی۔ کب فاطمہ اسے کہتے ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو اب جو سوال کرتے ہیں کہ ابو طالب کہاں جائیں گے، بھائی ابو طالب کی فکر نہ کرو، ابو طالب تو اس ہستی کا نام ہے جو اتنی فاطماؤں کے حصار میں ہے۔ زوجہ فاطمہ، بیٹی فاطمہ، بہو فاطمہ، پوتیاں فاطمہ، نواسیاں فاطمہ، بھائی جو اتنی فاطماؤں کے حصار میں ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ جو اتنی فاطماؤں کے حصار میں ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اور سوال ہوتا ہے جناب ابو طالب کے ایمان پہ، ابو طالب کو سمجھا ہی نہیں۔ ابو طالب تو ابو طالب، ابو طالب کے خون میں اتنے امتیازات ہیں۔ ابو طالب کے خون میں علم بھی ہے، ابو طالب کے خون میں شجاعت بھی ہے، ابو طالب کے خون میں حلم بھی ہے، ابو طالب کے خون میں شوق شہادت بھی ہے، ابو طالب کے خون میں عبادت بھی ہے، ابو طالب کے خون میں علم بھی ہے، ابو طالب کے خون میں صداقت بھی ہے، ابو طالب کے خون میں کاظمیت بھی ہے، ابو طالب کے خون میں رضا الہی بھی ہے، ابو طالب کے خون میں تقویٰ بھی ہے، ابو طالب کے خون میں طہارت بھی ہے، ابو طالب کے خون میں پاور بھی ہے، ابو طالب کے خون میں عدل بھی ہے۔ کہ سرکار دلیل کیا ہے؟ بھائی دلیل تو صاف ہے، ابو طالب کے خون میں شجاعت ہے تبھی تو علی جیسا بیٹا پیدا ہوا، ابو طالب کے خون میں حلم ہے تبھی تو حسن مصطفیٰ جیسا بیٹا پیدا ہوا، ابو طالب کے خون میں شوق شہادت ہے تبھی تو حسین شہید جیسا بیٹا پیدا ہوا، ابو طالب کے خون میں عبادت ہے تبھی تو امام زین العابدین جیسا بیٹا پیدا ہوا، ابو طالب کے خون میں علم ہے تبھی تو باقر العلوم جیسا امام پیدا ہوا، ابو طالب کے خون میں صداقت ہے تبھی تو امام صادق جیسا بیٹا پیدا ہوا، ابو طالب کے خون میں کاظمیت ہے تبھی تو امام کاظم جیسا بیٹا پیدا ہوا، ابو طالب کے خون میں رضا الہی ہے تبھی تو امام رضا جیسا بیٹا پیدا ہوا، ابو طالب کے خون میں تقویٰ ہے تبھی تو امام تقی جیسا بیٹا پیدا ہوا، ابو طالب کے خون میں طہارت ہے تبھی تو امام نقی جیسا بیٹا پیدا ہوا، ابو طالب کے خون میں پاور ہے تبھی تو امام عسکری جیسا بیٹا پیدا ہوا، ابو طالب کے خون میں عدل ہے، عدالت ہے تبھی تو ایک بیٹا ایسا پردے غائب میں ہے جب آئے گا تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اور بڑھ کر جملہ کہوں، ابو طالب کے خون میں وفا ہے تبھی تو عباس جیسا بیٹا پیدا۔ صلوات پڑھ دیں ابو طالب کے خون میں یہ تمام صفات ہیں، تبھی تو ایسے گوہر نمودار ہوئے کہ جن سے ہم فیضیاب ہوئے۔ سرکار آپ دیکھیں، بس شہزادی کی عظمت میں اتنا کہوں گا کہ شہزادی اس ہستی کا نام ہے کہ سیادت و سرداری جس کا طواف کرتی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے کیا کہا؟ سیادت و سرداری جس کا طواف کرتی ہے۔ شہزادی کے باپ وہ
جو سید الانبیاء، جو تمام نبیوں کے سردار، اللہ اکبر، شوہر وہ کہ سید الاولیاء، جو تمام ولیوں کے سردار، اللہ اکبر، بیٹے وہ جو سید الشباب اہل الجنہ، جو جوانان جنت کے سردار، سرکار یہ شہزادی، شہزادی کی عظمت۔ اب آپ غور کریں، اب میں آیا ہوں اپنے موضوع پہ کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا، یہ نہیں کہا کہ میرے جگر کا ٹکڑا، کس نے کہا؟ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کیا؟ کہ یہ تو کچھ بولتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ اس پہ وحی نہ کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب جب نبی بولے تو نبی نہیں بولے بلکہ نبوت بولی، نبوت بولی۔ تو اب آپ غور کریں کیا کہہ رہے ہیں نبی؟ کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی نبی کل ہیں، شہزادی جز ہیں۔ اگر قبلہ تشریف فرمائیں کل سے جز کو نکال دیا جائے، اللہ اکبر، تو کل ناقص ہو جاتا ہے۔ اب آپ غور تو کریں، جو نبی کو ناقص نہ ہونے دے اسے فاطمہ کہتے ہیں، فاطمہ کہتے ہیں۔ اچھا نبی نے کیا کہا؟ یہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی نبوت کا جز ہے۔ تو اب ماننا پڑے گا جب سے نبی ہیں تب سے فاطمہ ہیں، جب سے نبی ہیں۔ تو اب مجھے یہ بحث ہی نہیں کرنی کہ نبی کب بنے، نہ مجھے یہ معلوم، بھئی آپ کہتے ہو کب بنے، مجھے آپ کے کہنے پہ اعتبار نہیں، میں نہیں مانتا، نہ مجھے درایات سے مطلب، نہ مجھے روایت سے مطلب، نہ مجھے آپ کے کہنے سے مطلب۔ میں تو یہ دیکھوں گا کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں، کہ آپ، میں کہوں گا یا نبی اللہ آپ بتائیے کہ آپ نبی کب سے ہیں، اللہ اکبر۔ تو نبی نے آواز دی، کن تو نبیًا آدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تو سرکار آدم بعد میں ہے، نبی پہلے ہے، تو جب سے نبی تب سے فاطمہ۔ تو اب یہ نہ کہنا کہ فاطمہ آدم کی بیٹی، آدم بعد میں ہے فاطمہ پہلے ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا۔ اب عزیزان گرامی غور فرمائیں، عورت جو ہے، خاتون جو ہے، 3 مراحل میں قدم رکھتی ہے، 3 مراحل سے گزرتی ہے خاتون۔ اور آپ اندازہ لگائیے گا کہ خواتین کا احترام کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ 3 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ پہلا مرحلہ یہ کہ خاتون جو ہے وہ بیٹی ہوتی ہے۔ دوسرا مرحلہ خاتون جو ہے کسی کی زوجہ ہوتی ہے۔ تیسرا مرحلہ خاتون کسی کی ماں ہوتی ہے۔ 3 مرحلوں میں قدم رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تینوں مرحلوں میں ہر مرحلے میں ایک نئی خصوصیت لے کے آتی ہے، نئی عظمت، نئی فضیلت۔ کا کیا عظمت ہے؟ کا نبی نے فرمایا کہ بیٹے جو ہیں وہ والدین کے لیے نعمت ہیں، بیٹیاں جو ہیں والدین کے لیے رحمت ہیں۔ تو جب پہلے مرحلے میں ہے تو کیا ہے شہزادی؟ خاتون، وہ رحمت ہیں۔ خاتون جو ہوتی ہے پہلے مرحلے میں رحمت ہوتی ہے، جب دوسرے مرحلے میں قدم رکھتی ہے کسی کی زوجہ بنتی ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ زوجہ جو ہے اپنے شوہر کا آدھا ایمان ہے، اللہ اکبر۔ کہ جب تیسرے مرحلے میں قدم رکھتی ہے، ماں ہوتی ہے، جب ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچوں کی جنت اپنے قدموں میں رکھتی ہے۔ تو پہلا مرحلہ، میں آہستہ سے کیوں پڑھ رہا ہوں ابھی جواب دوں گا۔ پہلا مرحلہ وہ رحمت بن کے آئی، دوسرا مرحلہ وہ اپنے شوہر کا آدھا ایمان بنی، تیسرا مرحلہ اپنے بچوں کی جنت اپنے قدموں میں رکھی۔ لیکن میرا سوال ہے کہ ہر خاتون رحمت بن کے آتی ہے؟ کیا ہر بیٹی رحمت ہے؟ کیا ہر زوجہ اپنے شوہر کا آدھا ایمان ہے؟ کیا ہر ماں
اپنے بچوں کی جنت اپنے قدموں میں رکھتی ہے. بھائی ہر بیٹی رحمت کیسے ہو جائے؟ ہر بیٹی رحمت کیسے ہو جائے؟ اب اس کی دلیل دوں گا میں آپ کو. دوسرا مرحلہ، ہر عورت اپنے شوہر کا آدھا ایمان کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ جانے کتنی ایسی ہیں کہ جن کا خود کا ایمان مکمل نہیں، خود کا ایمان مکمل نہیں. اچھا، تیسرے مرحلے میں کیا ہے؟ کہ وہ اپنے بچوں کی جنت اپنے قدموں میں رکھتی ہے. اس کے بچوں کی جنت کیا قدموں میں ہوگی؟ جس کے قدم خود جہنم کی طرف جا رہے ہوں. کہ قدم خود جہنم کی طرف جا رہے ہیں. کیا کہا؟ اب جو میں نے پہلا مرحلہ چھوڑا، رحمت کون ہے کون نہیں. نبی نے فرمایا کہ جب میں تبلیغ کر کے امت کی اذیتوں کو برداشت کر کے امت مجھے پریشان کرتی تھی، مجھے اذیت پہنچاتی تھی، اور میں اپنے گھر میں آتا تھا. دیکھیں عزیزو، شہزادی کی عمر 18 سال، 18 سال میں 9 سال بیٹی بن کے رہی، 9 سال زوجہ بھی بنی، ماں بھی بنی. جب پہلے مرحلے میں ہے شہزادی، بیٹی ہیں، نبی فرمانے جب میں اذیتوں سے پریشان ہو کے اپنے گھر جاتا تھا اور دروازہ شہزادی کھولا کرتی تھی، جیسے ہی میری نگاہ شہزادی کے چہرے پہ جاتی تھی، میری تھکن، میری اذیتیں سب ختم ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. میری مشکلیں سب ختم ہو جاتی تھی، اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں دوبارہ تبلیغ کے لیے جاؤں. میرا چہرہ کھل جاتا تھا. عزیزو، اس پہ تعجب نہ کیجئے گا. بھائی جس کی چادر ذوق کو دور کر دے تو اس کا چہرہ تھکاوٹ کو دور کیوں نہیں کر سکتا؟ تو آپ اب جملہ کہوں کہ کون بیٹی رحمت ہے، کون بیٹی رحمت نہیں ہے؟ بھائی جس کا چہرہ دیکھ کر باپ کا سر فخر سے اٹھ جائے وہ بیٹی رحمت ہوگی. جس کا چہرہ دیکھ کر باپ کا سر شرم سے جھک جائے وہ رحمت نہیں ہو سکتی، وہ لائق احترام نہیں ہو سکتی. شہزادی پہلے مرحلے میں بیٹی ہے تو سمجھیے گا وہی بیٹی رحمت ہوگی. میری بہنیں اگر سن رہی ہیں، وہی بیٹی رحمت ہوگی، وہی بہن اپنے باپ کے لیے رحمت ہوگی کہ جو اپنے باپ کا سر فخر سے اٹھا دے. دوسرا مرحلہ، شہزادی سن بلوغ کو تک پہنچی. اب ہوا کیا؟ لوگوں کے رشتے آنے لگے. جب رشتے آئے، نہ جانے ایسوں کے رشتے آئے جو نبی سے بھی زیادہ ضعیف تھے. آنے کے بعد اب نبی کہتے تھے نہیں، یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، ٹال دیا کرتے تھے. وہ وقت بھی آیا کہ جبرائیل نازل ہو گئے کہ یا رسول اللہ، ہم نے فاطمہ کا عقد علی کے ساتھ عرش پہ کر دیا ہے، اب آپ چاہو تو یہاں کر دو. اب ایک مرتبہ رسول نے جملہ کہا کہ جبرائیل، مجھے اس امت سے خوف ہے کہ اگر میں علی کا عقد ایسے ہی کر دوں گا تو یہ لوگ تانا کریں گے کہ جیسے ہر مقام پر علی کو بڑھا دیتے ہیں، ایسے یہاں پر بیٹی اپنی علی کو دے دی. اب عزیزو، جبرائیل نازل ہوئے، پھر کہا پریشان نہ ہو، اعلان کر دو کہ جس کے دروازے پہ ستارہ اترے گا اسی سے فاطمہ کا عقد ہوگا. اب اعلان ہو گیا. عزیزان گرامی، اب اعلان تو ہوا. اب یہاں سے چند جملے خطابت کے سن لیں کہ اب رشتہ لے کے آئے گا، جس کے دروازے پر رشتہ پہنچ جائے اسی سے عقد ہو جائے گا شہزادی کا. اب وہاں سے چاند نے کہا کہ پروردگار، کیا میں رشتہ لے کر جاؤں؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا تجھ میں داغ ہے. اللہ اکبر. اور داغدار رشتہ لے کر نہیں جاتے، داغدار رشتہ لے کر نہیں جاتے. سورج آگے بڑھا. کہا میں رشتہ لے کر جاؤں؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا تجھ میں گرمی بہت ہے. اللہ اکبر. تجھ میں گرمی بہت ہے، جلتا بھی ہے جلاتا بھی ہے. ستارہ آگے بڑھا. پروردگار، میں رشتہ لے کر جاؤں؟ کہاں تو چلا جا، وہ زہرا ہے، تو زہرا ہے.
گزہرا ہے تو زہرا ہے. اچھا اب ستارہ چلا. ستارہ اعلان ہوا تھا کہ جس کے در پہ ستارہ اترے گا اسی کے عبد ہوگا. سورج تو کہا نہیں تھا. اب انتظار کرنا پڑا رات کا. ستارہ دن میں تو نکلتا نہیں. اب جملہ کہوں بھائی تم اندھیرے کا انتظار کرو تو جائز ہے ہم نور امامت کا انتظار کریں. ہم نور امامت کا انتظار کرتے ہیں. اب انتظار کر رہے ہیں. اچھا ستارہ بھی چلا, سیدھا نہیں آیا, سیدھا نازل نہیں ہوا, ایسے گھومتے ہوئے. اب لوگوں کی گردن ایسے گھوم رہی. میں نے کہا ستارے سیدھا آ جا. کہا نہیں میں جانتا ہوں یہ کیا ہیں. کہا اگر آ گیا تو کہہ دیں گے ستارہ تھا ایسے ہی ٹپک گیا. کہا نہیں گھومتا ہوا جاؤں گا. میں کہوں گا ستارے تو گھوم رہا ہے یا انہیں گھما رہا ہے؟ گھومتا ہوا جاؤں گا. اچھا ستارہ چلا. اب یہاں پہ میرا سوال ہے کیا آسمان میں کوئی ایسا ستارہ ہے یا تھا جو اتنا چھوٹا ہو جو کسی کے دروازے پہ آ جائے؟ جتنے پڑھے لکھے افراد ہیں سب کہیں گے کہ نہیں, نہ ایسا ستارہ تھا نہ ہے. کہ پھر ہوا کیا معاملہ کہ جب اعلان ہوا لوگوں نے اپنے گھروں کو سجانا شروع کیا. شہزادی نے مصلے کو بچھایا, ہاتھ میں تسبیح لی, اب تسبیح پڑھنا شروع کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. شہزادی کہتی جاتی تھی. ستارہ آسمان سے چلتا تھا, نیچے آتا تھا, اپنے وجود کو سمیٹتا تھا. شہزادی کہتی تھی اللہ اکبر, نیچے آتا تھا, اپنے وجود کو سمیٹتا تھا. کہتی تھی اللہ اکبر, ستارہ نیچے آتا تھا, اپنے وجود کو سمیٹتا تھا. جب شہزادی 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ چکی, ستارے نے اپنے وجود کو سمیٹا, در علی پہ آ کے رک گیا. در علی پہ آ کے رک گیا. اعلان ہو گیا کہ دروازے علی پہ ستارہ اتر گیا. آپ نے غور نہیں کیا. میں کہوں گا اے ستارے یہ تو بتا, تو جب در علی پہ آنا ہی تھا تو ایسے ہی آ جاتا, بڑا تھا بڑا ہی آ جاتا, چھوٹا ہو کے کیوں آیا؟ کہ مجھے زمانے کو بتانا ہے. نادان کیا دیکھتے نہیں ہو آیا کس کے دروازے پہ ہوں؟ مجھے زمانے کو بتانا ہے کہ دیکھو جب در علی پہ آنا بڑا بن کے نہ آنا, چھوٹا بن کے آنا, سر اٹھا کے نہ آنا, سر جھکا کے آنا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. جب در علی پہ آنا, اب جب دروازہ رک گیا اعلان ہو گیا کہ ستارہ تو در علی پہ آ گیا. اب عزیزان گرامی یہاں سے شہزادی نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. 33 مرتبہ شہزادی نے پڑھا. اب شہزادی نے کہا سبحان اللہ. شہزادی نے سبحان اللہ کہا, ستارے نے اپنے مقام کو چھوڑا. 33 مرتبہ شہزادی نے سبحان اللہ کہا, ستارہ اپنے مقام پہ پہنچ گیا. اب آپ نے غور کیا میں نے کیا کہا تھا, کیا کوئی ایسا ستارہ ہے یا تھا یا ہے؟ کہ سرکار ہے بھی نہیں تو وہ ستارہ گیا کہاں؟ اللہ اکبر. وہ ستارہ گیا کہاں؟ یہ کہہ نہیں سکتے کہ مٹ گیا. اللہ اکبر. کیوں؟ چونکہ سرکار جو چیز در علی سے متمسک ہو جائے وہ مٹ نہیں سکتی. دلیل کیا ہے بھائی؟ دلیل آپ عزادار ہیں, نہ جانے کتنی طاقتیں آئیں کہ عزاداروں کو مٹا دیں, لیکن عزادار نہ مٹ سکے چونکہ متمسک ہے اس در سے. تو ستارہ مٹا تو نہیں, کا پھر ماننا پڑے گا نہ اتنا چھوٹا ستارہ ہے نہ ستارہ مٹا ہے, تو پھر ستارہ ہے اپنی اصلی حالت میں پہنچا ہے. جب یہاں سے شہزادی نے پڑھنا شروع کیا سبحان اللہ, ستارہ اٹھتا تھا اپنے وجود کو بڑھاتا تھا. کہتی تھی سبحان اللہ, ستارہ اٹھا وجود کو بڑھایا. کا سبحان اللہ, ستارہ اٹھا وجود کو بڑھایا. کا سبحان اللہ, ستارہ اٹھا وجود کو بڑھایا. اپنے مقام پہ پہنچا, اپنی اصلی حالت میں پہنچا. میرا سوال پھر ہے ستارے سے, اے ستارے جب تو آیا تھا چھوٹا بن کے آیا, سمجھ میں آ گیا,
لیکن جب چھوٹا ہو گیا تھا تو چھوٹا ہی چلا جاتا. کہ نہیں, مجھے زمانے کو یہ بھی تو بتلانا ہے کہ جو در علی پہ آ جائے اور واپس جائے وہ چھوٹا بن کے نہیں جاتا بلکہ بڑا بن کے جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب عزیزو اعلان ہو گیا, ستارہ اتر گیا, رشتہ ہو گیا. اب رسول نے علی کو بلایا, یا علی مہر دو گے؟ کہ یا رسول اللہ اس وقت تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں. یہاں پر ایک اشارہ کرتا چلو, اکثر اوقات یہ کہا جاتا اور پڑھا جاتا ہے کہ اکثر دن جو تھا ان کے گھروں میں پیسے وغیرہ یعنی مالی حالات جو تھے کمزور رہا کرتے تھے. غلط ہے, یہ کبھی کبھی ہوا کرتا تھا, ورنہ دلیل دوں آپ کو, ان کے گھر میں فاقے کم ہوتے تھے. فاقے تو ہوتے تھے لیکن پیسے کی کمی نہیں تھی. دلیل دوں بھائی, اگر ایسے حالات تھے تو روزانہ شہزادی چکیاں میں کیا پیسا کرتی تھی؟ ایسا نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے, علی کما کر لاتے تھے, گیہوں لاتے تھے, شہزادی چکیاں پیستی تھی, آٹے کو ان تمام چیزوں کو غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے, وہ ایک الگ بات ہے. تو علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کا سامان کیا کیا ہے؟ کا گھوڑا ہے, زرہ ہے اور رہوار ہے اور تلوار ہے. کا تلوار تو بہادروں کی شان ہے, رہوار سواری کا ہونا ضروری ہے, زرہ کی تمہیں ضرورت نہیں. کا کیوں؟ کا چونکہ کوئی سورما ایسا بنا ہی نہیں جو تمہارے سینے پہ تلوار لا سکے. کا زرہ کو بیچ دو. زرہ کو بیچا. اب عزیزان گرامی یہاں سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا ایک سوال ہے میرا, رسول نے زرہ کو بیچا, اس پیسے سے جہیز کا انتظام کیا. اب ہم سیرت نبوی پہ عمل کرتے ہیں کہ مہر فاطمی رکھ دیتے ہیں. اب مجھے بتائیے, کیا نبی نے جہیز میں شہزادی کو زیور دیے؟ نہیں دیے. میں کہتا ہوں دیے. زیور دیا, زیور دیا سرکار, اور وہ زیور دیا کہ جو غریب بھی دے سکتا ہے, امیر بھی دے سکتا ہے. وہ زیور کیا ہے؟ مدینے میں عورتوں میں بحث چھڑ گئی, بحث چھڑ گئی. اب آپ غور کیجئے گا کہ کیا آپ بھی وہ زیور دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. بحث چھڑ گئی کہ یہ بتاؤ عورت کا بہترین زیور کیا ہے. کسی نے کہا چوڑی, کسی نے کہا کنگن, کسی نے کہا سونا, کسی نے کہا چاندی, کسی نے کہا پائے, یہ تمام چیزیں. اب یہ جھگڑا عورتوں میں ہو رہا تھا. کچھ آدمی آئے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ عورتوں میں بحث چھڑ گئی کہ عورتوں کا بہترین زیور کیا ہے. نبی نے فرمایا کہ عورتوں کی بات ہے, عورتوں میں رہنے دو. کہ نہیں یا نبی اللہ آپ بتائیے. کہ اچھا ایسا ہے عورتوں کی بات ہے تو جواب بھی عورت ہی دے گی, عورت سے معلوم کیجئے. اب عزیزان گرامی نبی نے کیا کہا؟ عورت سے معلوم کرنا, خاتون سے معلوم کرنا. اب نبی نے کہا ہے تو کسی عام خاتون سے نہیں, خاص خاتون سے, مکان والی سے پوچھنا, کسی اور سے نہیں پوچھنا. تو سرکار اب یہاں پر کہا بیٹا حسن جاؤ اپنی والدہ سے معلوم کر کے آؤ کہ عورت کا زیور کیا ہے. مدینے کی عورتوں میں بحث ہے. اب شہزادی نے جو جملہ کہا, کہتی ہیں کہ عورت کا بہترین زیور اس کی عفت ہے, اس کی حیا ہے. اللہ اکبر. اب مجھے بتائیے کیا نبی نے وہ زیور دیا کہ نہیں دیا؟ اب ہم کیا اپنی بچیوں کو, اپنی بیٹیوں کو اس زیور سے آراستہ کرتے ہیں؟ نکاح کا وقت آیا, مولانا نے پوچھا مہر کیا ہوگا؟ کہ مہر فاطمی. مجھے یہ بتائیے کیا آپ نے سیرت فاطمی بھی سکھائی بیٹیوں کو؟ یہ ضروری ہے. یہ تمام میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کچھ باتیں کڑوی ہوں. سیرت فاطمہ ہم نے اپنی بچیوں کو سکھلائی. عفت کہہ رہے ہیں نبی کا, عفت جو ہے وہ عورت کا بہترین زیور ہے. حیا جو ہے عورت کا بہترین زیور ہے. اب عقد ہو گیا, اگلا روز آیا.
نبی نے علی سے پوچھا کوئی سسر اپنے داماد سے سوال نہیں کر سکتا جو نبی نے کیا کہ یا علی میری بیٹی کو کیسا پایا؟ اب عزیزان گرامی، اب یہاں پر جو رشتہ زوجہ اور شوہر کا ہونا چاہیے وہ علی نے یہاں پر سمجھایا. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادت میں ناصر و مددگار پایا. اللہ اکبر. اب سمجھ لیں میں نے جو کہا تھا، ہر عورت اپنے شوہر کا آدھا ایمان نہیں ہوتی. جو اپنے شوہر کو عبادت کی طرف راغب کر دے وہ اپنے شوہر کا آدھا ایمان کہلائے گی. اور جو کبھی، اور یہی ایسا نہیں خاتون کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، کاکا مددگار وہ ہوتا ہے، صرف آپ خوش نہ ہو، مددگار وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کی مدد کرے. نہ تو کبھی آپ یہ کہتے کہ جاؤ آپ نماز پڑھو، نہ انہیں کبھی توفیق ہوتی کہ آپ جائیے مسجد میں نماز پڑھیے. اور جو دونوں ہی نہ پڑھے تو کیا کہنا سبحان اللہ. اچھا، شہزادی نے جو زیور بتلایا، جو مدینے کی عورتیں زیور بتلا رہی تھی، وہ زیور اگر بچپنے میں پہنوں تو کہتے ہیں کہ تمہیں زیور نہیں دیتا، اچھا نہیں لگتا. استغفر اللہ پڑھ دیتے ہیں. بچیوں کو اگر دیکھ لیا تمام میک اپ کرے ہوئے یا زیور پہنے ہوئے، کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. اگر کوئی بوڑھی عورت یہ زیور پہن لے تو کہے کہ انا للہ. سرکار تو جو زیور عام عورتوں نے بتایا وہ کبھی اچھا لگتا ہے کبھی برا لگتا ہے، لیکن جو زیور شہزادی نے بتلایا وہ بچپنے میں ہو تب بھی حسین، بڑھاپے میں ہو تب بھی حسین، جوانی میں ہو تو بہت زیادہ حسین. تو ہمیں وہ زیور اپنی بچیوں کو دینا. اور پھر آپ، یہی تو وجہ ہے. آج سوال ہوتا ہے، ہم جگہ جگہ جہاں جاتے ہیں یہ مشکل آتی ہے، سامنے سوال ہوتا ہے مولانا ہمارے گھروں میں مشکلات، ہمارے گھروں میں جھگڑے، ہمارے گھروں میں فساد کیوں ہو رہے ہیں؟ کم مولانا وجہ یہ ہے، ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. کبھی شور کیسا؟ کم مولانا جھگڑا ہو گیا تھا. کیوں؟ کیسے ہی آپس میں ہو گیا تھا. کم مولانا ہمارا گھر تو بہت اچھا تھا، مشکل تب سے ہو گئی جب سے ہمارے گھر میں بہو آ گئی. یہ ہے کہ ہوتا ہے، ورنہ ہمارے گھر میں تو بڑا سکون تھا. اب میرا سوال ہے، تائید فرمائیے گا کہ یہ بہویں آئی کہاں سے؟ کیا آسمان سے نازل ہوئی؟ کہ نہیں، یہ بہویں بعد میں بنی. پہلے آپ کی بیٹی تھی، پہلے آپ کی بہن تھی. بہوؤں کا اچھا نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ بہو اچھی نہیں ہے. زوجہ کا اچھا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ زوجہ اچھی نہیں ہے، بلکہ اس بات کی دلیل ہے تم نے نہ اپنی بیٹیوں کو اچھا بنایا نہ اپنی بہنوں کو اچھا بنایا. اگر اپنی بیٹیوں کو اچھا بنا لیتے تو بہویں اچھی مل جاتی. اگر بہنوں کو درس فاطمی سکھلا دیتے تو زوجہ اچھی مل جاتی. بہویں بعد میں بنتی ہیں، بہنیں اور بیٹیاں پہلے ہوتی. یہی تو وجہ ہے یہ جھگڑے. اچھا، کیا مشکلات ایک طرفہ نہیں ہیں، مشکلات دونوں طرف سے. ہوتا کیا ہے، جب زوجہ گھر میں آتی ہے، بہو آ گئی، کوئی غلطی ہو گئی، اب جو سسرال والے ہیں اگر وہی غلطی یہ نہیں دیکھتے، اس پر ایک تماشا کھڑا ہو جاتا ہے. ساس ہو یا سسر ہو یا کوئی بھی ہو، تماشا کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کل جو آج غلطی ہماری بہو سے ہوئی وہی غلطی کل ہماری بیٹی نے کی تھی. ہم یہ بھول جاتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے، اپنی بیٹی کی غلطی کو تو درگزر کر دیتے ہیں لیکن بہوؤں کی غلطی کو درگزر نہیں کرتے. اسی طریقے سے ادھر بھی مشکل ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اب ہوتا کیا،
ادھر سے مشکل ہے چچا، یہ باتیں ضروری ہیں، میں نے پہلے ہی کہا تھا اور میں پڑھ کے رہوں گا چونکہ میرے سر پہ شریف ذمہ داری ہے۔ سرکار ایک طرف سے کیا ہوتا ہے، مشکل ادھر سے بھی ہے، آئی بہو کوئی بات ہو گئی، ساس نے ڈانٹا سسر نے ڈانٹا، وہ یہ بھول جاتی ہے کہ کل یہ غلطی میں نے اپنے گھر کی تھی تو میری ماں نے بھی ڈانٹا تھا، لیکن اسے کچھ دیر رو کر بھول گئی تھی، لیکن اگر آج ساس نے کچھ کہا سسر نے کچھ کہا تو یہاں لگا کے بیٹھ گئی۔ اس کا وجہ ہے ریزن۔ مشکل کیا، میرے بزرگ اس بات کی تائید فرمائیں گے، خرابی کہاں سے آئی؟ خرابی جو ہے یہاں سے آئی جب پہلے بچیوں کی شادی کر کے رخصت کرتے تھے تو ایک جملہ کہتے تھے، لیکن اب جملہ بدل گیا۔ پہلے کیا کہتے تھے کہ جا تو رہے ہو، اب وہی گھر تمہارا ہے، یہاں سے ڈولی جائے گی وہاں سے جنازہ اٹھے گا، لیکن اب جملہ بدل گیا۔ جب رخصت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں، ہم ساتھ ہیں، کچھ پریشانیوں بتا دینا، تو بھائی جب یہ کہہ کے بھیجو گے تو وہ تو جھانسی کی رانی بنے گی وہاں جا کر۔ بھائی مشکلات ہیں ہمارے معاشرے میں، خرابیاں ہیں، تو مشکل ایک طرفہ نہیں ہے، مشکل دونوں طرفہ ہے۔ نہ تو مشکل کیا ہے، نہ تو لڑکی نے شادی سے پہلے سیرت فاطمہ کو پڑھا، نہ لڑکے نے شادی سے پہلے سیرت علی کو پڑھا۔ سرکار اگر شادی سے پہلے لڑکی سیرت فاطمہ کو پڑھ لے تو مشکلیں آسان، لڑکا سیرت علی کو پڑھ لے تو مشکلیں آسان۔ مشکلیں کیا ہوئی، طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے نہ تو لڑکی اپنے کو کنیز سیدہ بنا سکی، نہ لڑکا اپنے کو غلام علی بنا سکا۔ یہ مشکل ہے، مشکل یہ ہے۔ اگر یہ تمام مسائل، تمام جھگڑے، تمام فساد، تمام طلاقوں کا ہونا بند ہو جائے، اگر لڑکا اپنے کو غلام علی بنا لے، لڑکی اپنے کو کنیز سیدہ بنا لے، سرکار یہ ہے عفت۔ ایک صلوات پڑھنا محمد والے محمد پر۔ سرکار یہ شہزادی چاہتا تو یہ تھا کہ چند چیزیں اور ہیں، لیکن بہرحال میں سمجھ رہا ہوں کہ بار گزر رہی ہیں، تو اتنا سمجھیے کہ شہزادی وہ ہیں کہ اگر ان کی سیرت پہ عمل کر لیا جائے، ایسا نہیں ہے، پردہ جو ہے، پردہ وہ شے ہے کہ انسان بڑے بڑے مارکے حاصل کر فتح کر لیتا ہے، اور دلیل شہزادی نے دی۔ جو مارکا نبی گئے حل نہ ہوا، اللہ اکبر، علی گئے مارکا حل نہ ہوا، حسن حسین گئے مارکا حل نہ ہوا، قرآن کی آیتیں آئیں مارکا حل نہ ہوا، لیکن سرکار کون سا مارکا؟ مارکا مباہلہ۔ نبی آیات پیش کرتے رہے، نہیں مانے، نبی دلیلیں پیش کرتے رہے، نہیں مانے، کہ اب ہوگا مباہلہ۔ مباہلہ نہیں ہے، عام طور پر پڑھا جاتا ہے مباہلہ، اصل لفظ مباہلہ ہے، مباہلہ ہونا تھا۔ اب نبی نے کہا اب ہوگا مباہلہ، نبی لے کے چلے قرآن کی آیت جو ہے اسی کے زمرے میں لے کے چلے۔ قرآن کی آیت تھی فَنَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئے۔ نبی سب سے پہلے آیت میں بیٹوں کا ذکر ہے تو سب سے آگے بیٹوں کو لیا، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، پھر بیٹیوں کا ذکر ہے کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائے، بیچ میں شہزادی کو لیا، آخر میں کہا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ قرآن کے اعتبار سے ترتیب رکھی، آگے رسول، گود میں حسن، گود میں حسین، انگلی پکڑے ہوئے حسن، بیچ میں شہزادی، پیچھے علی۔ بس اسی جملے، آخری جملے پر سب کو چھوڑ رہا ہوں، مباہلے میں بھی ایک جملہ، آپ کی زحمت تمام، سرکار رسول ہیں، بیچ میں شہزادی، یا لفظوں کو بدلوں، آگے نبوت، پیچھے امامت۔ شہزادی اس ہستی کا نام ہے کہ اگر ایک قدم آگے بڑھائیں تو نبوتوں سے مل جائیں، اگر ایک قدم پیچھے بھی ہٹائیں تو امامتوں سے مل جائیں۔ تو شہزادی، ان کا مقام، ان کا رتبہ، میں نے جیسا کہ پہلے کہا تھا کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، شہزادی فاطمہ
کون بی بی؟ وہ بی بی کہ جب جب مجلس ہوتی ہے تو بی بی فرش عزا پہ آ جاتی ہے. لیکن عزیزان گرامی، میرا دل کہتا ہے آج کی اس مجلس میں شہزادی بعد میں شاید آئی ہوں، پہلے سجاد آ گئے ہوں گے، پہلے اکبر آ گئے ہوں گے، پہلے حسین آ گئے ہوں گے، پہلے شہزادی زینب آ گئی ہوں گی. عزیزان گرامی، یہ دن یوم عاشور سے کم نہیں ہے. شہادت شہزادی یوم عاشور سے کم نہیں ہے. بس دونوں میں اتنا سا فرق ہے کہ کربلا کے میدان میں یوم عاشور ماؤں کے سامنے بیٹے مارے گئے، اس دن بیٹوں کے سامنے ماں ماری گئی. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، ابھی کچھ سال پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی. آپ نے دیکھا ہے، فوٹو میں دیکھا ہوگا. جو لوگ زیارت پہ گئے ہوں ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ نہیں گئے انہوں نے فوٹو میں دیکھا ہوگا. شہزادی اتنی مظلومہ ہے کہ آج بھی روزہ ویران ہے، روزے پہ سایہ نہیں ہے. حد تو یہ ہے کہ شہزادی کے مزار پہ رونے بھی نہیں دیا جاتا. عزیزان گرامی، ایک ویڈیو وائرل ہوا. ایک ایرانی شخص گیا ہے وہاں پر اتنی سختی ہے مدینے میں کہ وہاں ویڈیو بھی بنانے نہیں دی جاتی، رونے بھی نہیں دیا جاتا وہاں پر. لیکن اس شخص نے چھپ کر ویڈیو بنائی ہے. ایران کا رہنے والا ہے، گیا ہے زیارت کو. ایک جملہ کہتا ہے، ایران کا رخ کر کے کہتا ہے، مولا ہم جب سلام کرتے ہیں نا آپ کو تو ہم کہتے ہیں السلام علیک یا غریب الغرباء، اے غریبوں کے غریب آپ پہ ہمارا سلام ہو. لیکن مولا ہم نے دیکھا کہ آپ کا کتنا شاندار روزہ ہے، آپ کی کتنی خوبصورت زری بنی ہوئی ہے. مولا آپ کے چاہنے والے کس قدر آتے ہیں زیارت کے لیے. مولا اگر اس کو غربت کہتے ہیں تو آئیے آپ کی جدہ کا روزہ تو دیکھیے، نہ رونے والا ہے نہ قبر پہ سایہ ہے. مولا میں آپ کو آج کے بعد معاف کر دیجئے گا. کہتا ہے مولا میں آپ کو غریب الغرباء کہہ کے سلام نہیں کروں گا. ہاں عزیزو، شہزادی کا پرسہ آج حسنین کو دینے آئے ہو نا. شہزادی کا پرسہ آج شہزادی زینب کو دینے آئے ہو نا. شہزادی کا پرسہ آج امیر کائنات کو دینے آئے ہو نا. آئیے مل کر سلام کرتے ہیں. میرا سلام ہو، میرا سلام ہو زینب کی یتیمی پہ، میرا سلام ہو علی کی مظلومیت پہ، میرا سلام ہو علی کی تنہائی پہ، میرا سلام ہو حسین کی یتیمی پہ. جزاکم اللہ. علی بیت الشرف میں تشریف لاتے ہیں، چہرہ رنجیدہ ہے، چہرہ اداس ہے. علی بیت الشرف میں تشریف لائے ہیں، آنے کے بعد سلام کرتے ہیں، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ. شہزادی نے جواب سلام دیا اور ایک مرتبہ کہتی یا علی آپ کا چہرہ اداس کیوں ہے، آپ کا چہرے پہ یہ رنج کیسا ہے. علی خاموش ہے. ایک مرتبہ شہزادی نے سوال کیا یا علی میں نے سنا ہے کہ یہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. شہزادی نے جب یہ سوال کیا، علی کہتے شہزادی بات یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ علی کو سلام نہیں کرتے،
ارے بات تو یہ ہے علی نے سلام کرتا ہے، یہ علی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ شہزادی فرماتی یا علی میری کچھ وصیتیں ہیں، ان پہ عمل کیجئے گا۔ علی تڑپ گئے، زار و قطار رونے لگے، کہتے زہرا وصیتوں کی بات نہ کریں۔ شہزادی فرماتی ہے علی میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے بعد شادی کر لینا۔ یا علی میری قبر پہ آ کے قرآن کی تلاوت کر لیا کرنا۔ اب جو وصیت کی ہے علی برداشت نہ کر سکے۔ شہزادی فرماتی یا علی اگر مجھ زہرا سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ علی تڑپ گئے، کہنے لگے زہرا اور غلطی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ شہزادی فرماتی یا علی میرا بچہ حسین اسے پیاس بہت لگتی ہے، یا علی یہ شب میں اٹھ اٹھ کے پانی مانگتا ہے، یا علی جب سونا تو اس کے قریب پانی رکھ دیا کرنا۔ حیاکم اللہ بالسلامہ۔ عزیز ایک مرتبہ وصیت کی شہزادی نے، کہتی ہے غسلنی باللیل، یا علی مجھے رات میں غسل دینا۔ کہتی ہے کفنی باللیل، یا علی مجھے رات میں کفن پہنانا۔ فرماتی ہے دفنی باللیل، مجھے رات میں دفن کرنا۔ علی نے سوال کیا شہزادی رات میں غسل دینا سمجھ میں آتا ہے، رات میں کفن پہنانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن شہزادی رات میں جو دفن کا سوال ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ شہزادی کہتی یا علی میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے میں وہ شریک ہوں جنہوں نے میرے حسن کا دل دکھایا، جنہوں نے میرے حسین کو رلایا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ کچھ شہزادی کو روئیے جسے رونے بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ بابا کی وفات کے بعد شہزادی رویا کرتی تھی تو شکوہ لے کے شیخ علی کے پاس آ گئے، کہنے لگے یا علی فاطمہ جب روتی ہے تو ہمیں اذیت ہوتی ہے، فاطمہ سے کہیے کہ یا تو دل کو روئے یا رات کو روئے۔ حیاکم اللہ علیہ السلام۔ عزیزوں کی مرتبہ شہزادی وصیت کرتی ہے، کہتی یا علی مجھے غسل آپ دو گے، یا علی قیامت کی وصیت کی ہے۔ کہتی یا علی جب مجھے غسل دو تم میرے بدن سے میرے پیرہن کو جدا نہ کرنا۔ عزیز و علی خاموش ہو گئے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ شہزادی نے یہ وصیت کیوں کی کہ میرے پیرہن کو جدا نہ کرنا۔ ارے پتہ تو جب چلا جب شہزادی اپنے بابا سے ملق ہو گئی، ایک صدا بلند ہوئی کہ بابا ہم یتیم ہو گئے۔
ہم یتیم ہو گئے بابا، ہم یتیم ہو گئے۔ ایک مرتبہ علی مسجد سے بیت الشرف میں تشریف لائے، غسل کی تیاریاں ہوئی، علی غسل دے رہے تھے، پتہ کب چلا کہ وصیت کیوں کی تھی؟ علی غسل دیتے جاتے ہیں، اب جیسے ہی علی کا ہاتھ شہزادی کی پسلیوں تک پہنچا، ایک مرتبہ علی نے چیخ ماری، یا زہرا! آسمان نے سنا، جب سنا تو کہنے لگی مولا ابھی تو آپ فرما رہے تھے کہ بچوں تیز آواز سے نہ رونا، آپ کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے، آہستہ آہستہ رو، لیکن مولا کیا قیامت گزر گئی کہ آپ یہ دہاڑے مار کے رو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ علی نے فرمایا، قاسمہ میں نے وہ پسلیاں دیکھ لی جو زہرا مجھ سے 90 دن چھپائی مجھ سے شکوا نہ کیا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، ایک غل برپا ہوا، کہا زہرا واہ ماں والیا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ ماتم سید زہرا۔